تو یاد رکھو تبلیغ چلوں کا نام نہیں ہے، 4 مہینے کا نام نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ یہ سمجھنے کی بات کہہ رہا ہوں، خالی تقریر کی بات نہیں ہے. یہ پھر ہے کیا؟ یہ تو تبلیغ زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھنا، اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھنا. تبلیغ اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھنا کہ اللہ نے مجھ پر کیا ذمہ داری ڈالی ہے. اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھ کر اس کو اپنی جان مال کے ساتھ اللہ کے لیے پورا کرنا، ان ذمہ داریوں کو پورا کرنا اللہ کے لیے اپنی جان مال کے ساتھ. یہ تبلیغ ہے، اور یہ ہر مسلمان پر ہے کہ ہر مسلمان اپنی زندگی کی ذمہ داری سمجھے. ہاں، اگر بغیر سمجھے کرے گا تو بغیر سمجھے چھوڑ بھی دے گا. یہ ہو رہا ہے آج، یہی ہو رہا ہے کہ بغیر سمجھے کر رہے ہیں، پھر بغیر سمجھے چھوڑ بھی دیتے ہیں. یہ بات صحیح نہیں ہے. آدمی کام کرے تو سمجھ کر کرے، سمجھ کر کرے. تو تبلیغ یہ اپنی زندگی کی ذمہ داری کا سمجھنے کا نام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تبلیغ کا حکم تھا، بلغ ما انزل الیک من ربک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیجئے بندوں تک جو بات آپ کے اوپر نازل ہوئی ہے. یہ ذمہ داری آئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذمہ داری کو پوری زندگی پورا کیا. وہ صحابہ کرام یہ کہتے تھے کہ لیست لہ راحہ، کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی آرام راحت دیکھا ہی نہیں. کوئی آرام راحت ہم نے آپ کی زندگی میں نہیں دیکھا. کیوں؟ زندگی کی ذمہ داری ہے. زندگی کی ذمہ داری ہے، کھیل نہیں ہے. تو میں نے عرض کیا کہ جیسے تبلیغ کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آپ کی تابعداری میں ہم پر بھی آیا. کیوں؟ کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کے وارث ہیں. یہ ہم بھول گئے ہیں کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کے وارث ہیں. جیسے بیٹا باپ کی جائیداد کا وارث ہوتا ہے، بیٹا اپنے ماں باپ کی جائیداد کا وارث ہوتا ہے، کوئی دوسرا اس میں نہیں ہوتا، وہ وارث ہے. ایسے ہی ہر مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کا وارث ہے. اور میرے بھائیوں، اللہ کی طرف سے یہ دستور ہے کہ اللہ کی مدد اتنی آئے گی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی. قاعدہ ہے حدیث شریف میں، المعونۃ علی قدر المعونہ، کہ اللہ کی مدد اتنی آئے گی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی. ہاں، یہ پکی بات ہے. അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു രീതി എന്താന്ന് വെച്ചാല്, അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം മനുഷ്യന് കിട്ടുന്നത് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണത്തിന്റെ അളവനുസരിച്ചാണ്. എത്രത്തോളം മനുഷ്യൻ ഉത്തരവാദിത്തത്തെ പൂർത്തീകരിക്കുന്നോ അതനുസരിച്ചാണ് അൽ മഊനത്തു അലാ ഖദ്രിൽ മഊന. എത്രത്തോളം മനുഷ്യൻ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കുന്നോ, അതിനെ പൂർത്തീകരിക്കുന്നോ, അതനുസരിച്ചായിരിക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള സഹായം വരുന്നത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു വിഷയം പറഞ്ഞു, ദീനിന്റെ പരിശ്രമത്തെ മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യണം. മനസ്സിലാക്കി ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാല്, മനുഷ്യൻ ചെയ്യും, പക്ഷെ ഉത്തരവാദിത്തം മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ അതിനെ വിട്ടുകളയുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ പരിശ്രമം ചെയ്യുന്നതും വിട്ടുകളയുകയും ചെയ്യുന്നത് അതിനെ യഥാർത്ഥമായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാത്തതിന്റെ പേരിലാണ്, ഉത്തരവാദിത്ത ബോധം ഇല്ലാത്തതിന്റെ പേരിലാണ്. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ضابطے قاعدے کی بات ہے کہ اللہ کی مدد اتنی آئے گی جتنی بندہ ذمہ داری پوری کرے گا، اس کے خلاف نہیں ہوگا. ذمہ داریاں اور ذمہ داری کے کام یہ ہمارے سامنے ہوں گے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. اور مدد غیب میں ہوگی. مدد سامنے نہیں ہوتی، مدد غیب میں ہوتی ہے. ہمیشہ یہ ہوا ہے.
کہ ذمہ داری کے جو کام ہیں وہ سامنے ہوں گے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. اور مدد، کہ مدد غیب میں ہے، مدد آنکھوں کے سامنے نہیں ہے. اس لیے اللہ کے وعدے پر یقین کر کے جو مدد غیب میں ہے، اس وعدے پر یقین کر کے جو عمل ہمارے سامنے آیا ہے اسے پورا کرنا ہے. یہ بندہ بننے کی ترتیب ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں. تو بندہ بننے کی کیا ترتیب ہے؟ کہ جو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے وہ ہم پورا کریں گے، اور جو اللہ کا وعدہ ہے وہ اللہ ہمارے لیے پورا کرے گا. پہلے ہم اپنا عمل اللہ کو دکھائیں گے، پھر اللہ ہم کو اپنی مدد دکھائے گا. ایاک نعبد و ایاک نستعین میں یہی بات کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھ ہی سے مدد لیں گے. تو پہلے عبادت کی جائے گی، پہلے اللہ کا حکم پورا کیا جائے گا. جب اللہ کا حکم پورا ہو گیا جیسا اللہ چاہتے ہیں تو وہ مدد جو غیب میں ہے وہ ظاہر ہو جائے گی. اس لیے میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو دنیا میں اسی وجہ سے بھیجا ہے. ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھانے کے لیے نبیوں کو بھیجا ہے اور بتایا ہے کہ زندگی کا اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا نظام ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ ان الدنیا خلقت لکم وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ. یہ نظام ہے. ان الدنیا خلقت لکم وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ. یہ دنیا ساری کے ساری اللہ نے تمہارے لیے پیدا کر دی ہے. یہ بشارت ہے. یہ کیا ہے؟ ایک بشارت ہے کہ دنیا کا سونا، دنیا کے چاندی، دنیا کا مال متاع سب اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے اور کسی مخلوق کے لیے نہیں پیدا کیا. ہاں، کسی جنات کے لیے، کسی ملک فرشتے کے لیے نہیں پیدا کیا. تو کس کے لیے پیدا کیا؟ یہ آدم کی اولاد کے لیے. یہ اکرام ہے ان کا. آدم کی اولاد کا اکرام ہوتا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. ہم نے آدم کی اولاد کا اکرام کیا ہے. ہاں، ایسا اکرام کسی مخلوق کا نہیں ہے کہ ہم نے اولاد آدم کا اکرام کیا ہے مختلف طریقوں سے. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ساری دنیا کی چیزیں اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی. تو ایک تو یہ بات فرمائی کہ ہم نے ساری دنیا کی چیزوں کو تمہارے لیے پیدا کر دیا. دوسری بات یہ فرمائی کہ ساری دنیا کی چیزوں کو ہم نے تمہارے کام میں لگایا ہے. خالی پیدا نہیں کیا ہے بلکہ تمہارے کام میں لگایا، تمہاری خدمت میں لگایا. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. ایک آیت میں یہ ہے کہ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. ایک آیت میں ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. زمین آسمان کی تمام چیزوں کو اللہ نے تمہارے کام میں لگایا ہے. اسے مسخر کیا ہے، یعنی پابند کر دیا ہے. کس کے لیے؟ کہ تمہارے کام کے لیے. سورج پابند ہے، چاند پابند ہے، زمین پابند ہے، پانی ہوا سب آپ کی خدمت کے لیے پابند ہے. کوئی انکار نہیں کرے گا. کسی جانور پر سواری کرو، جانور انکار نہیں کرے گا. جانور خدمت کے لیے تیار ہے. لوگ جانوروں سے خدمت لیتے ہیں، لوہے لکڑے سے خدمت لیتے ہیں. تمام چیزیں ان کو انسانوں کی خدمت میں لگایا ہے. یہ ان کا اکرام کیا ہے. اس کو کہا کہ ہم نے تمہارے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان الدنیا خلقت لکم، کہ دنیا کی تمام چیزیں تمہارے لیے پیدا کر دی ہے اور تمہارے کام میں لگائی ہے. یہ ایک بشارت ہے. اس بشارت کے بعد ایک ذمہ داری کی بات کہی ہے جو نبی کا کام ہے. نبی کا کام یہی ہوتا ہے کہ اللہ کے بندوں کو ان کی زندگی کی ذمہ داری بتائے، اللہ کا احسان بھی سمجھاویں اور اللہ کا احسان سمجھا کر اللہ کی طرف سے جو ذمہ داری آئی ہے وہ ان کو بتاوے.
تاکہ وہ زندگی کا مقصد پورا کر کے اللہ کو راضی کرے اور دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے ایک ٹکڑے میں تو بشارت دی ہے کہ دنیا تمہارے لیے پیدا کر دی ہے، آگے ذمہ داری بتائیے۔ یہ نبی کا کام ہے کہ ذمہ داری بتاوے۔ وہ ذمہ داری ہے کہ وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، کہ دنیا تمہارے لیے بنی ہے لیکن تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ تمہیں اللہ تعالیٰ دنیا سے آخرت میں لے جائیں گے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ دنیا کا ہر نظام عارضی ہے، تھوڑی دیر کا ہے۔ حکومت ہو وہ تھوڑی دیر کی، تجارت ہے وہ تھوڑی دیر کی، عمریں ہیں وہ تھوڑی دیر کی، سب چیز عارضی ہے۔ یہاں کے سمندر، یہاں کے پہاڑ، یہاں کے ہوا، ایک ایک چیز کوئی دائمی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، عارضی ہے تھوڑی دیر کے لیے۔ تو یہ عارضی دنیا میں جو تمہیں رکھا ہے وہ کیوں رکھا ہے؟ یہ عارضی دنیا میں تمہیں اس لیے رکھا ہے کہ تمہیں آخرت میں لے جانا ہے اور تمہیں یہاں سے آخرت میں جانا ہے۔ دنیا تمہارے لیے پیدا ہوئی ہے اور تم آخرت کے لیے پیدا ہوئے ہو۔ اب آخرت کے لیے پیدا ہوئے ہیں تو پھر آخرت کا سامان چاہیے، آخرت کا سامان چاہیے۔ جیسے حج میں جاتے ہیں تو حج میں اپنے سامان لے جاتے ہیں، آخرت کا سامان چاہیے۔ ہاں، تو پہلے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بنیاد بتائی کہ ہر آدمی یہ سمجھے کہ میں دنیا کے لیے نہیں ہوں، دنیا بھی عارضی ہے، میں بھی عارضی ہوں، میرا اصل وطن آخرت ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہر آدمی آخرت کا مسافر ہے، ہر آدمی آخرت کا مسافر ہے۔ وہ پیدا ہی اس لیے ہوا ہے کہ آخرت میں جائے۔ جیسے حج کا مسافر حج میں جائے گا، حج کا مسافر حج میں جائے گا، حج کا مسافر ہے، حج کی جگہ جائے گا، ایسے ہی ہر انسان فرماتے ہیں کہ وہ آخرت کا مسافر ہے۔ اس کا سفر شروع ہو چکا ہے پیدا ہوتے ہی، ایک دن پورا ہو جائے گا۔ ہاں، آخرت کا مسافر ہے۔ تو یہی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جو انہوں نے فرمائی ہے کہ تم آخرت کے لیے پیدا ہوئے ہو۔ تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے، بھولنی نہیں چاہیے کہ ہم آخرت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ہمیں آخرت میں جانا ہی جانا ہے، یہاں رہنا نہیں ہے۔ ہاں، آج کی بیماری یہ ہے ہماری کہ آج اللہ اور آخرت کو بھولایا ہے۔ اللہ یاد نہیں رہتا اور آخرت یاد نہیں رہتی، یہ آج کی بیماری ہے۔ اسی کی وجہ سے مصیبتیں اور پریشانیاں ہیں۔ جی ہاں، اس لیے دعوت ہے اس بات کی، محنت ہے اس بات کی کہ ہر آدمی یہ کہے کہ میں آخرت میں جانے والا ہوں، آخرت میں جا ہی رہا ہوں روز بروز۔ تو پھر آخرت میں جانے کا سامان مجھے دنیا میں سے لینا چاہیے۔ ہاں، دنیا کو اللہ نے اسی لیے پیدا کیا ہے کہ یہاں سے آخرت کا سامان لے کے جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سمجھدار کون ہے، عقل مند کون ہے؟ ہاں، عقل مند کون؟ دنیا میں تو جو دنیا زیادہ سنبھالے وہ عقل مند، جو دنیا زیادہ جمع کرے وہ عقل مند۔ کہ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ الامانی۔ یہ فرمایا ہے کہ باہوش سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے، اپنے آپ کو حکم کا تابع کرے اور موت کے بعد کام آنے والا عمل آج کرے۔ یہ سمجھدار، اس کو سمجھدار فرمایا کہ اپنی ذات پر قابو کرے۔ کیا مطلب قابو کرنے کا؟ کہ جو اللہ نے ذمہ داری ڈالی ہے اپنے آپ کو اس کا پابند کرے، یعنی موت کے بعد کام آنے والا کام آج کر لے۔
کیونکہ آخرت کے لیے پیدا ہوا ہے. اس لیے کہا کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. سمجھدار وہ ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے، خواہش کے پیچھے نہ جاوے، اور موت کے بعد کام آنے والا عمل آج کرے. اور نادان کون ہے؟ نادان وہ ہے کہ اپنے آپ کو اپنی منچاہی کے پیچھے لگاوے اور اللہ سے امید بھی باندھے کہ اللہ بیڑا پار کرے گا، کہ یہ بات غلط ہے. آدمی اپنی زندگی کی ذمہ داری پر رہے، آخرت کے لیے پیدا ہوا ہے، وہی اس کی سمجھداری کی بات ہے. اسی سلسلے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک چوکنا کرنے والی بات کہی ہے، تاکہ ہر آدمی چوکنا ہوئے اپنی زندگی کی ذمہ داری کے بارے میں. وہ کیا بات فرمائی؟ وہ بات یہ فرمائی کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحت والفراغ. ہاں، یہ چوکنا کرنے والی بات ہے. فرمایا دو نعمتیں انسانوں کے پاس بڑی ہے اللہ کی طرف سے. کتنی؟ دو نعمتیں اللہ کی طرف سے بڑی ہے جو ان سب کو ملی ہے. لیکن نعمتیں تو دو ہیں مگر کھوٹ کھانے والی زیادہ ہیں. نعمت سے نفع اٹھانے والے تھوڑے اور نعمت میں کھوٹ کھانے والے زیادہ. یہ بھی ذمہ داری کی طرف متوجہ کرنے کے لیے فرمایا ہے کہ دو نعمتیں بڑی بڑی ہیں اللہ کی طرف سے، اور اللہ ہی دے گا اور کوئی نہیں دے گا. لیکن کھوٹ کھانے والے زیادہ، نفع اٹھانے والے تھوڑے. کہ وہ دو نعمتیں کیا ہیں؟ فرمایا الصحت والفراغ. ایک تندرستی، بڑی نعمت، تندرستی بڑی نعمت. اور ایک فراغ، فرصت ہے، کوئی کام نہیں ہے، اللہ نے کھانا پینا سب دے رکھا ہے، فارغ ہے. تو فرصت سے فائدہ اٹھانے والے، تندرستی سے فائدہ اٹھانے والے تھوڑے. پھر تندرستی ختم ہو گئی، بیمار ہو گئے، بستر پر پڑ گئے، اب کچھ نہیں کر سکتے. فراغت تھی، فرصت تھی، عبادت کر سکتے تھے، آخرت کی تیاری کر سکتے تھے، نہیں کی. کوئی الجھن زندگی میں کھڑی ہو گئی، تو زندگی پھنس گئی الجھن میں. یہ ہوتا ہے. اس لیے زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھنا آخرت بنانے کے لیے ضروری ہے. اس لیے میرے دوستو، زندگی کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے صحت اور تندرستی دی ہے، فرصت دی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ جو فرماتے تھے کہ آدمی کے بیمار ہونے میں اور غریب ہونے میں دیر نہیں لگتی. ہاں، کہ آدمی کے بیمار ہونے میں اور غریب ہونے میں دیر نہیں لگتی. یہ ابھی تندرست تھا اور رات کو پیشاب بند ہو گیا. ہاں، ایسے کیسے پیش آتے ہیں؟ کہ تندرست تھا، رات میں بات ہو گئی، بیمار ہو گئے. ہمارے ایک دوست تھے عرب، ہمارے ساتھ لمبے لمبے سفروں میں رہے، امریکہ وغیرہ میں. میں مکے گیا عمرے میں، میں نے ان کا نام پوچھا. میں نے کہا ماتوک نام تھا. میں نے ماتوک کی کیا خبر ہے؟ ساتھیوں نے بتایا مکے والوں نے کہ ماتوک تو بیمار ہے. بہت اچھا کارکن، دین کی دعوت کا، محنت کا. رمضان کا مہینہ تھا، ہم عمرے میں گئے تھے. میں نے کہا چلو ان سے ملاقات کریں، بیمار پرسی کریں. ہمارا ساتھی ہے، بیمار پرسی رات ہو گئے، پلنگ پر بیٹھے ہوئے تھے. میں کیا ہو گیا؟ کہنے کیا بتاؤں، میں تو رات کو سو گیا اور آدھی رات کو میرے نیچے کا یہ بدن، دونوں پاؤں کام نہیں کر رہے، فالج ہو گیا، فالج ہو گیا، دونوں پاؤں کام نہیں کرنے. تو یہ بات حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے کہ آدمی کے بیمار ہونے میں دیر نہیں لگتی، اس طرح غریب ہونے میں بھی دیر نہیں لگتی. ہاں، آن فان کاروبار ٹھپ ہو گئے، غریب ہو گئے. ہاں، ایسا ہوتا ہے.
اس لیے کہا کہ اپنی تندرستی کو غنیمت سمجھو، اپنی فرصت کو غنیمت سمجھو. کس کے لیے؟ آخرت بنانے کے لیے. تو میرے دوستوں، کہنا یہ تھا کہ ہماری زندگی ذمہ داری کی زندگی ہے. ہاں، اس لیے اس ذمہ داریوں کو سمجھنا ضروری ہے. مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے تھے کہ تبلیغ اور دعوت کی محنت کے ذریعے سے ہم اپنے بھائیوں کو ایک غلطی میں سے نکالنا چاہتے ہیں. ہاں، غلطی یہ ہے کہ ہر ایک نے اپنے مال کو، اپنی جان کو اپنا سمجھ لیا ہے کہ میرا مال ہے، میری زندگی ہے، میں جو چاہوں کروں. یہ آزادی ہے، یہ آزادی ہے، یہ غلطی ہے. ہر آدمی کا مال اور ہر آدمی کی جان یہ اللہ کی امانت اس کے پاس ہے. جب تک چاہیں گے رکھیں گے، جب جائیں گے لے جائیں گے. جان مال امانت ہے اللہ کی. ہم نے اس کو اپنا سمجھ لیا. اپنا سمجھنے کی وجہ سے اس کے استعمال کرنے میں ہم آزاد ہو گئے. جان کا کیا استعمال، مال کا کیا استعمال، کچھ نہیں. تو فرماتے ہم دعوت و تبلیغ کی محنت کے ذریعے سے اپنے بھائیوں کو اس غلطی میں سے بچانا چاہتے ہیں کہ جان مال تمہارا نہیں ہے، اللہ کا ہے. اس کو اللہ کی رہبری میں استعمال کرو. جیسا اللہ رہبری کرے، جیسا اللہ ہدایت دے، کام بتاوے، اس کے مطابق جان مال کو استعمال کرو.